اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے انفارمیشن لینا بڑا مشکل ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ 25 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے. کتنے 100 لوگوں کو اب تک کوئی فگر ہے 700 لوگ جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن آ نہیں رہی, گورنمنٹ دے نہیں رہی انفارمیشن. ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, ہمیں ان سے پوری انفارمیشن نہیں مل رہی, کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 25 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا. تو گولیاں ماری گئی ہیں. کیا اس ملک میں کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ میں بار بار بتاتا ہوں کہ فرانس کے اندر وہ سیدھے سیدھے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. ایک آدمی کو گولی ماری ہے کسی نے, کیونکہ اپنے شہریوں کو گولی مارنے کی اجازت نہیں جب وہ احتجاج کر رہے ہوں. یہ ایک جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جی, جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے. بھئی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے. یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا. کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. 4 دن میں بند تھا, 4 دن مجھے جیل میں, مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا, نظر بند تھا. جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے, مجھے گولیاں لگی. کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو کہ جا کے کسی کو میں نے نام لیا اس آفیسر کا, انٹیلیجنس آفیسر کا, جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جو جب مجھے گولیاں لگی. کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں, کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں, باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا. تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کچھ کریں. اب میں یہ چاہتا ہوں, یہ تھوڑی سی 5 منٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں, یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ ایک منظم سازش تھی اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی. سب کو ڈر لگ گیا تھا, پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے. اور پھر یہ پلان بنا, پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کلعدم کیا جائے, ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا پورا پروپیگنڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے. جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا, اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی. اور ان کی تقریریں سن لیں, ان کی بات چیت سن لیں کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں, وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں, وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں, وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے, یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش؟ 25 مئی کی ظلم و ستم, چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملوں, زمان
जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे, वापस आइए, वापस आइए, जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आइए, आप मेहरबानी करके वापस आइए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद और सीनियर तज्जियाकार आफ्ताब इकबाल जो इस मौके पर मौजूद थे। प्रोटेस्ट हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। और कुछ शरपसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। पीटीआई की सरकर्दा लीडर यहाँ पहुंचे, जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे। वो कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। इनका बयान भी इस बात की वाज़ेह दलील है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बाद हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।